اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی والی ہزاروں خوشیوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جانے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ ربیع الاول کے دن کا بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ شیئر کروں گی۔ جیسے کہ میرے بہن بھائی بخوبی جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، اور ربیع الاول کے مہینے جیسا نہ کوئی ماہ ہے اور نہ ہی کوئی دن ہے، کیونکہ اس میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ نور ہوئے، اور اس مہینے کی نسبت بھی ہمارے آقا کریم کی وجہ سے ہی ہے۔ یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے تیسرا ماہ مبارک ہے۔ یہ مہینہ عظمتوں، نعمتوں اور رحمتوں کا مجموعہ ہے۔ لوگ زیادہ تر اس ماہ کو میلاد نبی کے نام سے پکارتے ہیں۔ ہر کوئی اس ماہ میں اپنی طاقت اور حساب توفیق کے میلاد شریف کرواتا ہے اور نبی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے، کیونکہ وہ ذات پاک ہے جس کو اللہ نے رحمت العالمین بنا کر ہمارے درمیان۔ پیارے بہن بھائیوں، جب یہ ماہ آتا ہے تو ہر طرف بہار اور پھول کھلتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ مہینے کی ایک ایک گھڑی بہت ہی رحمتوں عظمتوں والی ہوتی ہے۔ اس ماہ میں عبادات کرنا اور نوافل قرآن پاک کی تلاوت کرنا بہت ہی سنت اور عبادت والا کام ہے، کیونکہ اس ماہ میں خداوندی عالم رحمت جوش میں ہوتی ہے اور ہر بندہ روح زمین پر اس کے محبوب کے ترانے گاتے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حساب اپنے توفیق کے مطابق میلاد نبی منائیں اور دوسروں کو بھی اس کی منانے کی تلقین عطا فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ ایک بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ عمل ہے۔ اس کے کرنے سے ہماری تمام مشکلیں پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ آج کا میرا وظیفہ خصوصی درود پاک پر منحصر ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، درود پاک کو اس ماہ میں بہت زیادہ پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلیں پریشانیاں حل کروائیں۔ ہر وقت اپنی زبان کو نبی کے ترانے سے گنگناتے رہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو ربیع الاول کے ماہ کا بہت ہی پاورفل وظیفہ بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میری بہن بھائیوں سے گزارش ہے، جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ کا محبوب قرآن مجید میں فرماتا ہے، تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ ادھر ہی جلوہ گر ہوگا۔ بے شک اللہ بڑی وسعت رکھنے والا ہے اور رحمان ہے۔ اسی طرح اللہ ایک اور جگہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کو پکارو، اللہ رحمان ہے، اس کو جس نام سے بھی پکارو گے وہ تمہاری پکار کو ضرور سنے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجنے سے انسان کے 10 درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے اور 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہے کہ اگر ہم ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں ہر وقت اپنی زبان کو درود پاک سے پاک رکھیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے وظیفے، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ لیکن یاد رہے، جب بھی کوئی وظیفہ یا عمل کرنا ہو تو آپ کا جسم اور جگہ لباس کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، خصوصی آپ کے دل کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کی نیت پکی ہوگی تو آپ کو وظیفے اور عمل کا بھی پورا فائدہ ہوگا۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ گھر کے کچھ افراد مل کر بیٹھ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ درود
درود چاہے درود ابراہیم ہو یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ بہت بڑا درود سمجھتے ہیں درود ابراہیم کو جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، تو آپ مختصر سا کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگلیوں پر یا پھر تسبیحات پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کی تعداد لا تعداد ہے، یعنی آپ جس قدر پڑھ سکتے ہیں، جتنی توفیق آپ کو اللہ دے اس کے مطابق آپ اس درود کو پڑھ سکتے ہیں۔ گھر کے تمام افراد بیٹھ جائیں، تسبیحات لے لیں یا اپنی انگلیوں پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد جاری رکھیں۔ یہ وظیفہ آپ پورا ماہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی پورے ربیع الاول کے مہینے میں آپ درود ابراہیم پڑھیں اور اللہ سے اپنی باتیں منوائیں، مشکلات کو حل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور سنے گا۔ آپ یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ درود پاک ہر جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، چاہے وہ اولاد کے متعلق ہو، پڑھائی کے متعلق ہو یا کاروباری مسئلے مسائل کے متعلق ہو۔ پڑھ کر ایک کٹوری میں آپ چینی آگے رکھ لیں، اس پہ پھونک مار دیں اور اس چینی کو اپنے کچن میں استعمال کے لیے رکھ دیں۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں کیسے رزق کی ریل پھر لگا دے گا۔ بس پیارے بہن بھائیوں، وظیفے پر عمل پر پورا یقین رکھیں اور اللہ پر پورا یقین رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔